السلام علیکم دوستو جی، لاہوری زون میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے معاملات میں رہنمائی آپ کو ہمارے چینل کے اوپر کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ہماری ایک ہی گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ دوست احباب جن کو کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے وہ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں اور ہمارے چینل سے استفادہ حاصل کریں۔ تعمیراتی ماہرین کے مطابق گھر کے دیگر حصوں کی طرح باتھ روم کی اہمیت سے بھی کسی طور پر انکار ممکن نہیں۔ جدید گھروں کی تعمیر میں ہر کمرے اور ہر گھر کی ضرورت کی جگہوں پر باتھ روم تعمیر کروایا جاتا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جدید تقاضوں اور رجحانات سے ہم آہنگ باتھ روم کی تعمیر بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہے۔ تاہم جدید طرز کے گھروں کی نقشہ سازی کے دوران باتھ روم کی تعمیر پر بھی بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اگر آپ گھر کے دیگر حصوں کی طرح اپنے باتھ روم کو بھی خوبصورت اور جدید دیکھنے کے خواہشمند ہیں تو تعمیرات کے دوران باتھ روم کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے کہ گھر کے دیگر حصوں کو جتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اس وقت ٹرینڈ کون سا چل رہا ہے، یعنی کہ کون سا ٹرینڈ ان ہے اور کون سا ٹرینڈ جو ہے باتھ روم کے اندر آؤٹ ہو چکا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے وال پیپر ان اور پینٹ کلرز آؤٹ، یعنی کہ وال پیپر جو ہیں وہ اس وقت ٹرینڈ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جو پینٹ کلر تھے وہ اب ٹرینڈ کے خلاف ہو چکے ہیں، یعنی کہ پینٹ کلر جو ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ باتھ روم کے لیے تیز یا گہرے رنگوں کے انتخاب سے اب آپ لوگ بھی باہر نکل آئیں، کیونکہ اب پینٹ کلرز کے بجائے وال پیپر کا جو ٹرینڈ ہے وہ واپس آ گیا ہے۔ اگر آپ بڑے پیمانے پر گھر کے مختلف حصوں میں وال پیپر لگانے کے حق میں نہیں ہیں تو صرف باتھ روم کے لیے آپ لوگ وال پیپر کا انتخاب جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وال پیپر کے حوالے سے ایک بات خاص طور پر دھیان میں رکھیں، باتھ روم کے لیے مختلف قسم کے جو وال پیپرز ہوتے ہیں ان کا انتخاب کرنے کے بجائے آپ لوگ اسٹیٹمنٹ وال پیپر زیادہ ٹرینڈ کے اندر اس وقت چل رہے ہیں، تو آپ لوگ ان کا استعمال جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر کریں۔ اس کے علاوہ باتھ روم کے لیے منتخب کیے گئے وال پیپرز کے اندر اگر آپ لوگ مختلف رنگوں کا تجربہ کریں گے تو آپ کا جو باتھ روم ہوگا وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ تو اس لیے جو ٹرینڈ کے ساتھ کلرز جو ہے وہ چل رہے ہیں وال پیپر کے، وہی آپ لوگ بھی اپنے گھر کے واش روم کے اندر یا باتھ روم کے اندر استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کا جو باتھ روم ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے گا۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ ٹائلز ان، سب وے ٹائلز آؤٹ۔ سب وے ٹائلز کا زمانہ اب پرانا ہو چکا ہے۔ اب نئے اور جدید باتھ روم کی تعمیر کے لیے سب وے کے بجائے اسٹیٹمنٹ ٹائل کا انتخاب جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ 6x3 کے سب وے ٹائل گزشتہ 5 برسوں میں باتھ روم ٹائلز کا حصہ بنے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے سال کے دوران 6x3 کا جو ٹائلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ باتھ روم کے اندر زیادہ لگائی گئی ہیں ماہرین کے مطابق، یا اس کا جو سروے کیا گیا تھا اس کے مطابق۔ تو اب اسٹیٹمنٹس جو ٹائلز ہیں یعنی کہ آپ لوگ اس کو باتھ روم کے اندر لگائیں، اور جو سب وے ٹائلز تھیں ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ پرانا ہو چکا ہے۔ اسٹیٹمنٹ ٹائلز لگا کر آپ لوگ اپنے باتھ روم کو جدید تقاضوں کے بالکل مطابق ڈال سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں کلاسیکل شیشے ان، فریمنگ آؤٹ۔ باتھ روم میں شیشے کا استعمال دو مقاصد کے لیے ضروری گردانا جاتا ہے، ایک تو باتھ روم کی کشادگی کی غرض سے اور دوسرا باتھ روم کی جدید تقاضوں میں ڈھالنے کے سبب۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ باتھ روم جو ہے وہ آپ لوگوں کا خوبصورت دکھے تو مغربی طرز کا لگے تو اس کی دیوار میں شیشے آپ لوگوں نے مختص کرنے ہیں۔ تو آگے آپ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ فریمنگ شیشے جو ہوتے تھے ان کو فریم کلا کر باتھ روم کے اندر لگایا جاتا تھا تو اس کے ذریعے سے آپ کا باتھ روم خوبصورت لگتا تھا، لیکن اب وہ فریمنگ کا جو طریقہ ہے وہ پرانا ہو چکا ہے ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس کلاسیکل جو شیشے آتے ہیں وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، وہ باتھ روم کے اندر جناب لگائے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کا جو باتھ روم ہوتا ہے وہ بالکل کلاسک لگتا ہے، بالکل جدید طرز کا لگتا ہے۔ تو آپ بھی اس ٹرینڈ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔
اس کے بعد بات کرتے ہیں شاور روم ان باتھ ٹب آؤٹ. اگر آپ لوگ عام طور پر پرانے واش رومز دیکھیں ٹھیک ہے یا باتھ روم دیکھیں تو ان کے اندر ٹب سسٹم جو ہے وہ رکھا جاتا تھا ٹھیک ہے. باتھ روم اس کے اندر ٹب رکھا جاتا تھا لیکن اب وہ ڈیزائن جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے ٹھیک ہے. اب یہ شاور روم ہے اس کا یوز جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹائلز وغیرہ بھی شاور ایریا کے ساتھ لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے. نیچے بھی ٹائلز وغیرہ لگائی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے آپ کا جو باتھ روم یا آپ کا واش روم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور آپ کو بالکل جدید تقاضوں کے بالکل آپ لوگ اس کے ساتھ میچنگ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ جناب شاور روم کا انتخاب جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بالکل کر سکتے ہیں. لاسٹ کے اوپر آتا ہے جناب بلیک کلر ان اور گرے کلر جو ہے وہ آؤٹ. یعنی کہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ گھر کے وہ حصے جنہیں کشادہ یا بڑا دکھانا مقصود ہو ان کے لیے گہرے کے بجائے ہلکے رنگوں کا انتخاب کیا جاتا تھا. یہ مشورہ ماضی میں نہ صرف عام افراد بلکہ انٹیریئر ڈیزائننگ کی جانب سے بھی دیا جاتا تھا. تاہم اب صورتحال کچھ مختلف ہے کیونکہ یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ گہرے رنگ ہلکے رنگوں کے برعکس کسی بھی حصے کو زیادہ کشادہ اور بڑا دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اپنے باتھ روم کے کسی بھی ایسی دیوار کے اوپر سرمئی رنگ آپ لوگ اس کو نہ کریں بلکہ آپ لوگ سیاہ رنگ کا جو انتخاب ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کا جو باتھ روم ہے وہ جدت بھی بخشے گا اور دوسری جانب اس میں آپ لوگوں کو وسعت بھی جو ہے وہ بھی نظر آئے گی. تو آپ لوگ اپنے باتھ روم کے اندر یا واش روم کے اندر بلیک کلر کا یوز جو ہے وہ کریں. اس کے ذریعے سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا جو باتھ روم یا واش روم ہوگا وہ جدید تقاضوں کو بالکل پورا کرے گا. آئی ہوپ آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو جو لیٹسٹ ٹرینڈ چل رہا ہے باتھ رومز کا یا واش روم کا اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ مل گئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.